آج کرۂ ارض پر حجاز کی سرزمین کو تقدس حاصل ہے اور اس کی حسین الجمیل اور عظیم الشان شہر کو مکہ کے نام سے عروس البلاد کہا جاتا ہے۔ کسی وقت وہاں سنگلاس اور وحشت ناک بیاباں تھے، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دم قدم سے اسے ایسا عظیم الشان رتبہ حاصل ہوا جس پر ففت و افلاک بھی رشک کرتے ہیں۔ آج سے 4000 سال قبل یہ زمین کئی خاردار درختوں سے اٹی پڑی تھی۔ یہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ، نہ گھاس پھوس، نہ ہی جانور، نہ تو انسانوں کے قدم اس زمین سے آشنا تھے، نہ ہی جن یہاں آباد تھے۔ بلند و بالا پہاڑ ہر جانب استادہ تھے۔ آج کے دور کے برعکس مکہ مکرمہ کی زمین بہت بلند تھی، کیونکہ بارش کے سیلاب پہاڑوں سے ریت پتھر بہا کر لاتے اور اس نشیبی زمین اور پہاڑیوں کی گاڑیوں پر مسلسل جمع کرتے رہتے تھے۔ جب شہر آباد ہو گیا تو لوگوں نے بھی یہ عمل جاری رکھا، پہاڑوں سے پتھر اور مٹی لا کر گڑھے اور نشیبی جگہ کو کھود کرتے رہے، جس کے باعث بتدریج پہاڑوں کی بلندی کم ہوتی گئی، چنانچہ جو پست جگہ تھی وہ بلند ہوتی چلی گئی۔ اس سرزمین کی عظمت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی محترم اور بزرگ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے شروع ہوئی۔ توریت میں آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ، جبکہ قرآن مجید میں باپ کا نام آزر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاقی بلندی کا یہ عالم تھا کہ جب بت پرستی کی خدمت کے سلسلے میں آزر سے مناظرہ ہو گیا اور آزر نے زچ ہو کر آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہے؟ تو اگر اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں ضرور تجھ کو سنسار کروں گا، اور جا میرے سامنے سے دور ہو جا۔ تو اس سخت گیر اور دل آزار گفتگو کے موقع پر بھی آپ نے رشتہ پدری کی بزرگی کا احترام کیا اور جواب میں صرف اتنا فرمایا، تجھ پر سلامتی ہو، عنقریب تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش چاہوں گا، بلا شبہ وہ میرا ساتھ بڑا مہربان ہے۔ آپ نہایت ہی مہمان نواز بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب یعنی حجاز کے اندر قیام پذیر ہیں اور خدا کے رسول کی حیثیت سے خود کو اور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچنے اور اس مقام کو امن عالم کا مرکز بنائے جانے کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے پروردگار، اس شہر مکہ کو امن کا مرکز بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔ اے پروردگار، بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بس جو شخص میری پیروی کرے وہ میری جماعت میں سے ہے، جو میری نافرمانی کرے بس بلا شبہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اقرار کرتے ہیں کہ سرزمین حجاز جو عرب کا قلب ہے انہی کی اولاد سے آباد ہوئی، اور انہوں نے ہی اس کو بسایا، اور وہی اس چٹیل میدان میں بیت الحرام یعنی کعبہ کے مؤسس ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی دوسری دعا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی بعض ذریت کو اس بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے گھر کعبہ کے نزدیک آباد کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں میں سے کچھ کے دل اس طرف پھیر دے کہ وہ اس کعبہ کی بدولت ان کی جانب مائل ہوں، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے والد ہیں، اور یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اہل عرب کے باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ملت حنفی کے صلاۃ کی اقامت کی دعا کچھ اس طرح کی ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھ کو اسماعیل اور اسحاق بخشا، بلا شبہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا سن۔ اے ہمارے خدا، تو مجھ کو اور میرے والدین کو اور کل مومنوں کو قیام حساب یعنی قیامت کے روز بخش دے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب کا بہت بڑا حصہ بت پرستی میں مبتلا تھا،
اور اس سلسلے میں انہوں نے عقائد اور دین کے نام سے کچھ احکام مرتب کر رکھے تھے، مثلا دیوتاؤں کی نظر اور قربانی کے لیے بت، صاحبہ، بحیرہ اور ویلا کی ایجادات وغیرہ۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ۔ وہ صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور گڑھتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے، ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا ہے اور خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ خدا کے مثل اور ہمسر کہے جا سکتے ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جنہیں تم لیے بیٹھے ہو؟ میں ان سے بیزار ہوں۔ تو وہ جواب میں کہنے لگتے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرتے پایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے لیے کوئی حق لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، بلکہ تمہارا اور میرا رب زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گرد و پیش ہر طرف چاند، سورج اور ستاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو حقیقت کا آغاز اس سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا واقعی ان میں سے کوئی رب ہو سکتا ہے؟ جب رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، جب وہ ڈوب گیا کہ پھر چاند دیکھا، وہ بھی ڈوب گیا، پھر سورج دیکھا، جب وہ بھی ڈوب گیا تو یہ کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں ضرور گمراہ قوم میں سے ہوتا۔ بس ایک قوم میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک خدا کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میں حنیف ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ نبوت عطا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے لیے اپنے گھر میں قائم ہے۔ ان کے باپ آزر کی بت سازی اور بت پرستی پوری قوم کے لیے مرجع اور محور بنی ہوئی تھی۔ اس لیے فطرت کا تقاضا تھا کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کی ادائے فرض کی ابتدا گھر سے ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اور جس کو آباء و اجداد کا قدیم راستہ بتلایا ہے، یہ سراسر گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے، اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے میرے باپ، توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش اور عبادات۔ اس راہ کو چھوڑ اور توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو خدا کی رضا اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کا مطلب کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ قبول حق کی بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا اور کہنے لگا، ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ بہت جلد اس قوم کا ایک مذہبی میلہ آ گیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے بھی اصرار کیا وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاً انکار کیا۔ جب اس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ علیل سا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم توم پرستی اور نجوم میں کمال اور ارتقاء کی وجہ سے اپنے عقیدے کے مطابق سمجھے کہ ابراہیم نحس ستارے کے اثر بد میں مبتلا ہیں، اور بغیر کسی تحقیق حال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ اب جب کہ ساری قوم اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف و مشغول تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا
کہ وقت آ گیا ہے اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدے کی صورت میں لوگوں کو واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ بس وہ اٹھے اور سب سے پہلے بڑے دیوتا کے ہیکل یعنی مندر میں پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوے، پھل، میوے، مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنزیاً چپکے چپکے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلنے لگے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل میں بتوں کا یہ حال پایا تو سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے، یہ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ اسی شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کو دشمن ہے۔ جب کائنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غصے سے سرخ ہو گئے، کہنے لگے، اس سے مجمع کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں مجرم کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع کے سامنے لا کھڑا کرنے کے بعد ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کائنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ ندامت میں غرق تھے اور دلوں میں ذلیل و رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ آخر اس کا کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ آخر چھوٹے بڑے سبھی کو دل میں اقرار کرنے لگے کہ ابراہیم ظالم نہیں بلکہ ہم خود ہی ہیں جو ایسے بے دلیل اور باطل عقیدت پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع نہ پہنچا سکے اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں؟ تمہارے معبود باطل پر ہیں جن کو تم پوجتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت اور واعظ کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے تائب ہو کر ملت حنفی کو اختیار کر لیتی اور کجروی چھوڑ کر رائے مستقیم پر گامزن ہو جاتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے حضرت ابراہیم کی عداوت اور دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ آہستہ آہستہ بادشاہ وقت تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا اور یہ رایا کہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو رب اور مالک جانتے تھے، اور ان کی بھی اسی طرح پرستش کی جاتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر زیادہ پاس و ادب کے ساتھ پیش آتے تھے، اس لیے کہ وہ صاحب عقل و شعور بھی ہوتا تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔ چنانچہ نمرود کو جب معلوم ہوا کہ ابراہیم نے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ اور دعوت کی سرگرمیوں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت اور ملکیت سے بھی رایا کو منحرف کر دے گا۔ اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی، اور اسی بنا پر اس نے سوچا بہتر یہی ہے کہ اس قصے کا ابتدا سے ہی خاتمہ کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ نمرود کے حواری اور اس کے آدمی حرکت میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نمرود کے دربار میں پہنچے۔ تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، تو ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں خدائے واحد کا پرستار ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اس کی مخلوق اور وہی ان سب کا خالق اور مالک ہے۔
تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم انسان ہیں۔ پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے؟ کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے؟ میں صحیح راہ پر ہوں، تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں دعوت حق کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ کم فہم نمرود کہنے لگا، اس طرح موت و حیات میرے قبضے میں بھی ہے۔ اور اسی وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کی گارڈ اتار دو۔ تو جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور ایک سزا یافتہ مجرم کو زندان سے بلا کر حکم دیا، جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخش دی۔ اور پھر ابراہیم کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں کس طرح موت دیتا ہوں اور کسی کی بھی زندگی بخش دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود حیات اور موت کی اصل حقیقت سے ناآشنا اور قوم کو مغالطے میں ڈال رہا ہے۔ تاہم ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اگر میں اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفہ پر بحث شروع کر دوں تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور عام لوگوں کو مغالطے میں ڈال کر اصل معاملے کو الجھا دے گا۔ اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا اور تبلیغ حق کے سلسلے میں سر محفل نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ بس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعوت کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ یہ سن کر نمرود معبود اور لاجواب ہو کر رہ گیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود کے اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں اس طرح بیان کیا ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا اس سے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے، کافر گئے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس کے برعکس اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے لے کر رایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی آگ میں جلا دینا چاہیے۔ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کی رسوائی کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ نمرود نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اب دلائل کے مقابلے میں مادی طاقت نے مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔ باپ ان کا دشمن تھا، عام لوگ ان کے مخالف تھے، بادشاہ وقت آپ کے در پہ آزار تھا۔ ایک ہستی اور چاروں جانب سے مخالفت کی آواز اٹھنے لگی۔ دشمنی کے نعرے نفرت حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے ظاہر کرنے لگے تھے۔ ایسے وقت میں ان کی مدد کون کرے، ان کی حمایت کا سامان کس طرح مہیا ہو؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ ان کی پرواہ تھی، نہ ہی ان کا کوئی خوف۔ وہ اس طرح بے خوف اور خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز اعلان حق میں سرشار اور دعوت رشد و ہدایت میں مشغول رہے۔ البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سارے ختم، دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت اور نصرت کے تمام ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ایک ایسا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے۔ وہ خدائے واحد کا سہارا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی
اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دکھائی گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے کرب و جوار کی اشیاء تک جلنے لگیں۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تب ایک منجلیک میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ اسی وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے خدا تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے، اور ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی ان کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد ہو جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی، اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتی آگ سے سالم محفوظ دشمن کے نرگس سے نکل گئے۔ اپنی قوم کو لگاتار تبلیغ کرنے کے باوجود قوم آپ کا پیغام سننے، اسے اپنانے سے انکار کرتی رہی، اور ساری جدوجہد کے نتیجے میں صرف دو اشخاص آپ پر ایمان لائے، ایک آپ کی چچا زاد بہن سارہ اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ جب آپ نے دیکھا عرش شہر میں ان کی تبلیغ پر کوئی دھیان نہیں دیتا، خدا کے اس پیغام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تب آپ نے عرش شہر سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ نکلے۔ آپ کا ساتھ اس وقت بھی حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام نے دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی بی بی سارہ سے ہوئی تھی، چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں نے اپنے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پال رکھے تھے۔ چنانچہ اپنے ریوڑوں کو لے کر وہ عر شہر سے نکلے اور حران شہر کا رخ کیا۔ جب حران شہر میں بھی آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہوا، تب آپ وہاں سے بھی نکلے اور فلسطین کا رخ کیا۔ فلسطین کنعانیوں کے زیر اثر تھا۔ چنانچہ فلسطین میں داخل ہونے کے بعد آپ نابلس شہر پہنچے، کچھ عرصہ وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہ فرمایا اور آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر جا پہنچے۔ فلسطین سے نکل کر جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بادشاہ مصر کو اطلاع کی گئی کہ ایک نوار اپنے ریوڑ کے ساتھ یہاں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے سارہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی سے جب سارہ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر رہیں تو بادشاہ نے برائی کے ارادے سے آپ کی طرف دست دراز کیا تو فوراً خدا کے حکم سے اس کی پکڑ ہوئی اور زمین میں دسنے لگا اور چلا اٹھا، سارہ تو اپنے خدا سے دعا کر، وہ مجھے نجات دے دے، میں تجھے قطعاً کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، مگر پھر وہ گناہ کی نیت سے آپ کی طرف بڑھا تو دوبارہ اسے قدرت نے پکڑا اور پہلے سے بھی زیادہ شدید گرفت کی۔ دوبارہ اس نے عاجزی اور انکساری سے کہا، سارہ اب کی بار خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے مجھے نجات دے دے، میں ہرگز تجھے اذیت نہیں دوں گا۔ بہرحال آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ درباریوں سے کہنے لگا، یہ تو کوئی جن ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ لوگ جنوں کی عظمت کے بڑے معتقد ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سارہ کو جانے دیا اور اپنی بیٹی یعنی شہزادی کو، جن کا نام بی بی ہاجرہ تھا، اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں دے دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ چنانچہ جب حضرت سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے ظالم کے مکر و فریب سے نجات دی، اس نے ہاجرہ کو آپ کی خدمت کے لیے میرے سپرد کر دیا۔ بہرحال بڑے انعام و اکرام اور عزت کے ساتھ فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر سے رخصت کیا۔ مصر میں بادشاہ وقت کو فرعون کہا جاتا تھا۔ مصر سے روانہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں قیام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور روانگی سے قبل آپ نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ طے کیا۔ تو روایت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور معاوضوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہنے لگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ چرواہ گاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہے کی خواہش تھی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت اور الفت کی بقا کے لیے حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کا علاقہ بدوم عمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کریں اور حضرت ابراہیم کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کو سر بلند کریں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد مصر سے نکلنے اور فیصلے کے مطابق اپنے ریوڑ اور اہل خانہ کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام اردن کے علاقے بدوم اور عمورہ کی طرف چلے گئے اور وہاں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں آپ نے قیام کر لیا۔ فلسطین میں قیام کے دوران ہی آپ کے ہاں آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بی بی ہاجرہ سے ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بعد جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل شیر خوار بچے تھے، اسی وقت خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف کر کے نماز کا اہتمام کیجیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل امین سے دریافت کرتے، کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے؟ تو حضرت جبریل امین جواب میں فرماتے، نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطۂ زمین کے آس پاس لوگ بستے تھے جن کو عمالیق کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اس جگہ پہنچ کر جبریل امین سے دریافت کیا، کیا ہماری منزل یہ ہے؟ تب حضرت جبریل امین نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے صاحبزادے اور اپنی بیوی ہاجرہ کی وہاں اترے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی سا چھپر ڈال کر حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی ہاجرہ کو وہاں ٹھہرا دیا اور ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا، اور جب وہ اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو حوالہ خدا کر کے واپس ہونے لگے، جانے کی تیاری دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے عرض کیا، ہمیں اس لگ و دگ میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مددگار نہ زندگی کی ضروریات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ بی بی ہاجرہ بھی ساتھ اٹھیں، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، یہاں تک کہ خود ہی ان کے دل میں بات آئی اور عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حکم مجھے خدائی کی طرف سے ملا ہے۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے کمال استقامت فرمایا، پھر آپ شوق سے جائیں، جس خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحکم خداوندی وہاں سے چل پڑے، مگر شیرخوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ نہ دیکھ سکے تو ٹھہر گئے اور بڑی انکساری اور عاجزی سے خدا کے حضور یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھیے گا۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں ہے آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں، تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل کھانے کو دیجیے تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے وطن فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر بی بی ہاجرہ کا کچھ وقت اس توشہ کھجور و پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیرخوار بچہ بھی اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی کوئی صفا پر کبھی کوئی مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہ ہو۔ حج میں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا آج تک اسی کی یادگار ہے۔ اس واقعے میں حضرت
جبریل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا، جو آج تک جاری و ساری ہے، پھر قبیلہ جرم کے لوگوں کو وہاں آ کر آباد ہونا، ان سب میں خدا تعالیٰ کی ہی مصلحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے فلسطین سے حجاز کی سرزمین یعنی مکہ آیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت بیوی ہاجرہ کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو مخاطب کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق اور تابع فرمان فرزند نے عرض کیا، بصر و چشم ضرور کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا اور کہا، مجھے اس کی تعمیر کا حکم ملا ہے۔ بیت اللہ کی حدود اربع حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیے تھے۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹے اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں۔ بعض روایات، حدیث اور تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلا دینے کا ذکر آیا ہے اور کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے۔ یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کروانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس واقعے سے پہلے موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرما بردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابراہیم نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو اب تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکاروں بھی ہیں اور اپنے اوپر سری ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بندے بھی ہیں۔